آج کی لڑکیاں، آج کے لڑکے اگر دل میں ایک ضد بنا لیتے ہیں تو پھر اس کو پورا کرتے ہیں، اس انا کو بتانے کے لیے، سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ اپنے رشتے بھی توڑ لیتے ہیں۔ آج اسلام آباد، پنڈی کی عدالتیں، پورے ملک کی عدالتیں، فیملی کورٹس میں جن کا جانے کا اتفاق ہوتا ہے، بھری ہوتی ہیں نوجوان کپل سے، لڑکیوں سے، لڑکوں سے۔ سب سے دکھ کی بات وہاں پتہ کیا ہوتی ہے کہ ان کی گود میں چھوٹے چھوٹے 2 ماہ کے بچے ہوتے ہیں، کہیں 3 سال کے بچے ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، اور وہاں سے ہی پھر ایک ٹوٹا پھوٹا معاشرہ بننا شروع ہوتا ہے۔ بچے ٹوٹے پھوٹے تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، اور ہمارا نظام انصاف وہ تو دنیا کا ویسے ہی 143ویں نمبر پہ ہے، وہ سب طرف ایسا ہی ہے، بے حس، بے شرم، جس میں احساس نہیں ہے۔ ویسے ہی ججز ہیں، ویسے ہی وکلا ہیں، اور جھوٹ سچ کہانیاں بنا کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، انسانی رشتوں کے تقدس کو، انسانی احساسات کو، اور پھر اس کے ذریعے جو بچے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے دکھ کو سمجھنے کے لیے نہ جج ہوتے ہیں، نہ وکیل ہوتے ہیں۔ بہت کم کسی کو میں نے احساس کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے، آئیں، بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ہم اگر اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم اس رشتوں کو نہیں چلا سکتے تو خود ہی بیٹھ کے اس کا کوئی سلوشن کرتے ہیں۔ خاندان ٹوٹ چکے ہیں، لوگ ذمہ داریاں نہیں لیتے۔ ایک بڑا پہلے جو ایک فیملی سسٹم تھا، بانڈز تھا، کہ جب کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو فوراً لوگ جمع ہو جاتے، سمجھاتے بجھاتے تھے، اور اگر کوئی ایسا عمل ہو بھی جاتا تھا تو اسے خوش اسلوبی کے ساتھ طے کرتے تھے۔ نہ عدالتوں کے چکر تھے، نہ کچہریوں کے تھا، نہ پنچایت ہوتی تھی، نہ کچھ اور مسائل پیدا ہوتے تھے، نہ کریکٹر اسیسینیشن ہوتی تھی، نہ جھوٹے الزامات لگائے جاتے تھے۔ سچ کہا جاتا تھا کہ بس یہ ناپسند ہے، اور کوئی برا نہیں ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسانی تاریخ میں یہ رواج نہیں تھا طلاق کا، بہت کم تھا، بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ کچھ مذاہب میں طلاق کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور وہ کانسیپٹ اگر ملتا ہے تو صرف اور صرف ملتا ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، اگر ملتا ہے تو ہمارے اسلام میں ملتا ہے۔ اس کو جب میں نے سمجھا، میں نے پڑھا، تو پھر مجھے اس کی منطق اور لاجک سمجھ آئی کہ جہاں انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی عورت کو بھی یہ حق دیا گیا کہ وہ اگر اپنے کسی رشتے سے خوش نہیں ہے تو وہ خود طلاق یعنی خلا لے سکتی ہے۔ اس سے پہلے عورت کی مجال کہ وہ کہہ سکے کہ مجھے اس رشتے سے نکلنا ہے، اسے مارنا دیا جائے، اسے دفنانا دیا جائے، اس کی یہ جرت، یہ اسلام تھا۔ یہ اسلام تھا جس نے ایک اہم انسانی ضرورت کو اور اس جذبے کو محسوس کیا اور عورت کو اس کا حق دیا۔ لیکن حق سمجھنا اور اس کو کوالیفائی کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جب انسان کسی حق کی طرف جاتا ہے، اسے آزادی ملتی ہے، تو کبھی کبھی اس کا غلط اور بے جا استعمال بھی کرتا ہے۔ میں صرف یہ آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کسی ایسی مشکل میں مبتلا ہیں تو پہلے 100 دفعہ سوچئے کہ کیا آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، درست ہے، اور کیا اس سٹیج پہ جانے سے پہلے اپنے انہی لوگوں کو جنہوں نے مل کے اس رشتے، شادی کو مینیج کیا تھا، ان کو شامل کیا، ان سے مشاورت کی ہے، انہیں بتایا کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے۔ اور اگر ایسا ہو چکا ہے تو پھر اگلے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بچوں کو کسی پراپرٹی کی طرح تقسیم نہ کریں۔ بڑے بڑے دکھ بھرے مسائل اور چیزیں اور سین دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک بیٹی کو ماں کھینچ رہی ہے، ایک کو باپ کھینچ رہا ہے، بچے چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ایک بے حس معاشرہ بس ہو بہت برا ہوا کر کے چلا جاتا ہے۔ وکیل اپنی فیسیں لیتے ہیں، جج اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، اور خاندان رو پیٹ رہے ہوتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ جو بچہ اس ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ پھر معاشرے سے اپنا انتقام لیتا ہے۔ نہ لینے دیجیے گا، ذرا سا احتیاط کیجیے گا۔ یہ میرا ایک موضوع تھا آج کا کہ اگر آپ ایسی سٹیج پہ ہیں تو 10 دفعہ 100 دفعہ سوچیے گا۔ اگلی میری جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ طلاق کب لے لینی چاہیے، کب نہیں لینی چاہیے، اور وہ کون سے حالات ہوں گے، اس کے اوپر ہم بات کریں۔